میں خواتین سے درخواست کروں گا بڑی مؤدبانہ کہ برائے کرم خاموشی اختیار کریں. مجلس شروع ہو رہی ہے. شفاعت حسین صاحب سلام اور مرثیہ پیش کریں گے. سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب مولا علی کے فضائل بہت پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی پڑھیں گے اور اللہ ان کو قوت دے کہ اور زیادہ پڑھ سکیں. اسی مناسبت سے مولا علی کے فضائل ہیں اور علی کربلا ان کے مسائل. ہزابر خالق اکبر نہیں علی کے سوا. ہزابر خالق اکبر نہیں علی کے سوا. کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا. گواہ ہے شب ہجرت رسول کا کوئی نبی کے برابر نہیں علی کے سوا. کوئی نبی کے برابر علی کے سوا. حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی حسن حسین سے پہلے جہان میں کوئی سوار دوش پیمبر نہیں علی کے سوا. جعفر بھائی یہ نعرہ حیدری کے مقام میں آپ تشریف لائیں سامنے اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل. بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا شہر
بجز رسول کوئی بھی نہیں ہے علم کا وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا وہ شہر جس میں کوئی در نہیں علی کے سوا نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے نبی کے دوش مبارک پہ پاؤں ہوں جس کے کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا کوئی بھی اتنا قداور نہیں علی کے سوا علی کے سامنے کیا ہے یہ نسبتی کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی کے سوا کوئی بھی نفس پیغمبر نہیں علی کے سوا علی کا ذکر شباہت ہے آبرو میری کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا کوئی بھی میرا مقدر نہیں علی کے سوا اب بیمار کربلا علی جلے خیام تو زینب نے دی صدا رو کر سنبھالے کون یہ برباد گھر علی کے سوا سنبھالے کون یہ برباد گھر علی کے سوا لٹا کے اپنی کمائی کرے جو سجدہ شکر ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا ہے کس کے پہلو میں ایسا جگر علی کے سوا کھڑی ہے شام میں غریباں میں پہر پر زینب کھڑی ہے شام میں غریباں میں پہر پر زینب مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا مجال کس کی جو آئے ادھر علی کے سوا کوئی بھی فاتح خیبر نہیں علی کے سوا صلوات
کب دے دونوں دن انہوں نے کہا محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد حضرات مومنین، یہ ایام سکینہ ہیں. آج 10 صفر ہے جو منسوب ہے شہادت حضرت سکینہ سے. بر صغیر میں خاص طور سے تو اسی مناسبت سے مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہے. زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی، زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی، ارے دنیا سے دفاتن سفر خلد کر گئی، ارے کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، ارے جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پہ در کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، ارے باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا، ساقط ہے ناز دہائے غضب سرد دست، ساقط ہے ناز دہائے غضب سرد دست، ارے منہ دیکھتے ہی جس کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کا دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کا دم نکل گیا، ارے قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر کی، واری میرے ریاض پہ تم نے نظر کی، ارے یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر کی، جی بھر کے بھی زیارت روئے پہ دفن کی، ارے چوتھے برس میں ہائے سدھاری جہاں سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سی جان سے، ارے لوہاں جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جان، مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں سکینہ جان، ارے ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان سکینہ جان، ارے میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کون سوئے
مصران ماں کو چھوڑ کے بیوی کدھر گئی، دنیا میں رہ کے 4 برس کوچ کر گئی، ارے ناشاد نامراد جہاں سے گزر گئی، زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی، زندہ سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی، پیدا ہوئی مدینہ خیر الانام میں، اس کی خبر نہ تھی کہ لہد ہوگی شام میں، اس کی خبر نہ ہوگی لہد ہوگی شام میں، اے قربان جاؤں قیدی دام بلا ہے، آفت میں باد سبت نبی مبتلا، ارے مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا، ارے بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا، بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردا، ارے پہلے سے خاک میں ہے بدن سبٹا ہوا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا ہوا، ایزا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوٹ گئی، ارے کنبے سے کیا کی سارے زمانے سے چھوٹ گئی، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی، ارے نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید سوئے گا راتوں کو چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، ارے زندہ کا در تو بند ہے بی بی کدھر چلی، کپڑے سفید پہنے ہوئے کس کے گھر چلی، ارے واری میرے ریاض کو برباد کر چلی، خوشبو سونگھا کے مثل نسیم میں سحر چلی، خوشبو سونگھا کے مثل نسیم میں سحر چلی، اب اس چمن میں باد بہاری کا بائے گی، ماں صدقے جائے پھر کے سواری کا بائے گی، ماں صدقے جائے پھر کے سواری کا بائے، آخری بند کی زحمت، گھٹ گھٹ کے یہاں اندھیرے میں کہتی تھی مار، اماں چراغ ہو تو ٹھہر جائے جان، اب شام میں ملے گی تمہیں قبر تنگ، بی بی کو نیند آئے گی کیوں کریے ماں، بی بی کو نیند آئے گی کیوں کریے ماں، ارے تڑپو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کہ تڑپو گی تم تو ماں کو خبر ہوگی کہ ارے پہلی یہ شب لہد میں
میسر ہوگی کس طرح، پہلی یہ شب لحد میں بسر ہوگی کس طرح، زندہ میں جب کی دختر شبیر مر گئی. صلو علی محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، جو مجالس کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے یہ آئندہ اتوار کو یعنی چہلم کے دن بعد تک جاری رہے گا. جیسا کہ آپ نے بھی سنا یہ ایام سکینہ ہیں اور ان 4 مجالس سے ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے اتوار تک، اور پھر پیر سے جناب مولانا منتظر مہندی رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اتوار تک مجالس سے خطاب فرمائیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کو چہلم ہوگا، آئندہ، اس سیٹرڈے کو نہیں، آئندہ سیٹرڈے کو. دوسرے مجالس سلسلے میں یہ عرض کرنا تھا کہ ان مجالس کو بطور جعفر کے ساتھ مل کر عشرہ اول کے بعد جو مجالس ہوتی ہیں 8 ربیع الاول تک، ان کو مختلف فیملیز کمیونٹی کی ادارے کے اشتراک سے اسپانسر کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ان کو بتایا جائے کہ کون اسپانسر ہے اس مجلس کا. جیسا کہ آج کے مجلس کے اسپانسر ڈاکٹر صادق رین اور ان کی فیملی ہے، اور وہ مشکور ہیں آپ لوگوں کی زحمت کا کہ آپ تشریف لائے مجلس میں شرکت کے لیے. صلوات پر محمد وآل محمد. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر شیبہ رضوی صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں گے. التماس سے سورہ فاتحہ ہے. آپ سے گزارش ہے مرزا محمد سبتین ولد محمد حسنین، سید مسرور حسن نقوی ولد سید منظور حسین نقوی، سید محمد حسن نقوی ولد سید سرور حسن نقوی، سید شعا حیدر ولد سید حیدر، سید فیضل زیدی ولد سید مسرور حسن نقوی کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس میسیج آیا نو ساؤنڈ آن لائن. میں نے کہا مینجمنٹ تک پہنچا دوں. تو میسیج آیا ہے میرے پاس، ابھی پتہ نہیں کچھ لوگ دیکھ رہے تھے تو مجھے معذرت. محمد علی محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ لعن نصداها وتمام منن اولاها. جمع عن الأعصاء عددها ونا عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي
السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاسطين وماتقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصوب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأمير المؤمنين أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة المكروبة العلية ذات اللعزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجباء وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد मौला आपको सलामत रखे, आपकी मारिफत को सलामत रखे। मेरी बेहद खुशकिस्मती कि एक दफ़ा फिर मौका मिला आप लोगों के दरमियान आने का। आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया, उसके लिए मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। ये इदारा, यहाँ के मोमिनीन बहुत मेरे दिल के करीब हैं और मेरी दुआओं में और मेरे दिल में हमेशा रहते हैं आप लोग। तो बस तमन्ना ही रहती है कि कब फिर आप लोगों की चेहरों की ज़ियारत होगी और इन पूर्ण नूर चेहरों की ज़ियारत करते हुए तस्कराए अहले बैत होगा, वो ज़िक्र जिसमें हमारी निजात है, जिसमें हमारी शिफात है, जिसमें हमारी मकसद हयात है। तो बस इसीलिए मैंने जो मौजू रखा है वो है दीन विलायत। दीन विलायत यानी कि दीन क्या है, विलायत क्या है, क्या दीन में विलायत है, विलायत में दीन है, क्या इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ है। वैसे तो शियान अली हैदर अली कहते ही हैं कि देखिए विलायत को नहीं माना तो कुछ नहीं मिलेगा, विलायत को मानना ज़रूरी है। कलमे में हमने कह दिया अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, बेशक तो क्या बस यही कहना है और ये काफ़ी है या विलायत को समझना भी है। और अगर विलायत कोई मकाम रखता है आपके दीन में तो कहाँ पे रखता है, इसको आप बिठाएंगे कहाँ पे, फिट कहाँ पे आ रहा है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो लिस्ट है इसमें कहाँ पे आ रहा है। तो इसीलिए आप देख लीजिए और यही कहा कि तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। आपने कहा हमारे दीन है, हमारे दीन के
5 اصول دین ہیں اور 10 فروع دین ہیں۔ تو جب آپ اپنے دین کو پیش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کا دین ہے کیا، اپنے دین کو پیش کرتے ہوئے ڈیفائن کرتے ہیں، تو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اپنے دین کو؟ تو ڈیفائن کرتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ دین اصول دین ہے اور فروع دین ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کہہ دیا، جب کہہ دیا دوسروں سے تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت آپ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا فروع دین کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ صلاۃ و صوم و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و تولا تبرع، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ جب آپ نے یہ سب کہہ دیا تو ہم نے یہی کہا کہ اس میں ولایت کہاں ہے؟ تو یہ ضروری ہے نا، اس لیے تو نئی نسل کے لیے تو یہ ایک لفظ بن کے رہ جائے گا۔ ارے آپ تو وہ جنریشن ہے جو بچپنے سے ولایت سنتے آ رہے تھے، آپ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے پاک شکموں میں آپ کو پالا ہے، اور آپ اس ظرف میں پلے ہیں جس میں ظرف ولایت بن سکتا ہے۔ ولایت کو جذب کرنے کے لیے بھی ایک خاص قوت اور صلاحیت چاہیے ہوتی ہے۔ مثلاً کہ اگر پلاسٹک ہے تو پلاسٹک پانی کو ابزورب نہیں کر سکتا۔ اچھا، پانی کی مثال میں نے کیوں دی؟ کیونکہ پانی کے لیے کہا کہ یہ الماء جو ہے، کیونکہ ہمیں بات قرآن سے کرنی ہے۔ میری ایک عادت ہے، میں زیادہ تر آیات سے ہی بات کرتا ہوں، بعض دفعہ ہیوی ڈوز ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی آیات آ جاتی ہیں، مومنین کے جو ہے میں سارا خون چوس لیتا ہوں، ایسا لگتا ہے بڑے فریش آ کے میرے سامنے بیٹھتے ہیں، 10-15 آیتوں کے بعد جو ہے سر گھوم رہا ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بالکل اس کو لائٹ جتنا رکھ سکوں رکھوں، لیکن ضروری ہے آج کے دور میں کہ قرآن سے بات کی جائے، کیونکہ آپ روایات پیش کریں گے تو کہیں گے یہ ضعیف ہے، خاص طور پہ ولایت کی جتنی روایات ہیں۔ صلاۃ کی روایت پیش کریں گے کوئی شک نہیں کرے گا، دعا کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، جتنی بھی روایات ہیں آپ پیش کر دیں گے، کبھی کوئی نہیں کہے گا کہ اس کی سند کیا ہے، یہ کس کا راوی کون ہے، یہ تو ضعیف لگ رہی ہے، یہ کس کتاب میں ہے۔ لیکن جہاں ولایت کی بات آئے گی وہاں پہ فوراً سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ہی نہیں ولایت کو سمجھنا اور اس کو ابزورب کرنا، اور یہ معجزہ ہے آج کے دور میں۔ اگر کوئی علی کی ولایت پر ہے اور معرفت رکھتا ہے اور چل رہا ہے سینہ تان کے، سر اٹھا کے مقام فخر پر کہ میں علی کو مانتا ہوں، تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے آج کے دور کا، کیونکہ اللہ کے سب سے بڑے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ خود علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سب سے بڑے معجزے کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو چیز آپ خود نہ کر سکے کوئی اور کر کے دکھا دے، وہ چیز جو آپ کو لگے ناممکن ہے کوئی اور کر کے دکھا دے۔ تو اللہ کی پہچان ناممکن تھی، امپاسبل تھی۔ وہ اللہ جو نہ ادراک میں آتا ہے، نہ فہم میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ تصور میں آتا ہے، نہ حس میں آتا ہے۔ جتنی بھی آپ کی فیکلٹیز آف آبزرویشن ہیں، جتنی بھی آپ کی ایونیوز آف انٹلیکچولائزیشن ہیں، جتنے بھی ذرائع سے آپ جو ہے اپنے علم میں، معرفت میں چیزیں پہنچاتے ہیں، اس ظرف کے اندر ان میں اللہ نہیں آ سکتا۔ نہ کوئی اسم پہنچتی ہے، نہ کوئی لقب پہنچتا ہے، نہ کوئی اشارہ کر سکتا ہے، نہ کسی معنی میں آتا ہے۔ تو کیسے سمجھایا جائے؟ علی کے ذریعے سے، علی کے ذریعے سے۔ یہی تو معجزہ ہے کہ وہ جو نہیں سمجھا جا سکتا ایسا ظرف بنایا جو اسے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے سمجھو۔ اس لیے کہا کہ یہ نور واحد ہے، اور وہ واحد نہیں ہے، وہ احد ہے۔ کہا وہ احد ہے، یہ واحد ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی نور واحد سے ہیں، اور در حقیقت 14 ہی نور واحد سے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ واحد تو نمبر ہے، احد نمبر نہیں ہے۔ احد کہتے ہیں undefinable, infinite, indivisible unity کو، انگلش میں بچوں کے لیے، یعنی کہ وہ یونٹی کہ جس کو نہ ڈیوائیڈ کیا جا سکے، نہ انومریٹ کیا جا سکے، تقسیم نہیں ہوگا، فریکشن میں نہیں آئے گا، ڈیسیمل میں نہیں آئے گا، کوئی نمبر نہیں پہنچے گا اس تک۔ یہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ پتہ چلا احد کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک واحد کو نہ سمجھا جائے۔ اگر واحد کا انکار کر کے آپ نے احد کو سمجھا تو آپ نے احد کو واحد بنا دیا۔ پھر تو آپ کا سورہ ہو گیا قل هو اللہ واحد۔
اب کہہ دیجئے کل اللہ واحد، نماز بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ اس لیے کہا احد کہو مجھے احد، اور یاد رکھو کسی نے کہا تھا انا والی من نور واحد۔ یہ 14 ہی واحد ہیں۔ ان 14 کا کمال یہ ہے، اور یہی تو معجزہ ہے اللہ کا، کہ 14 کو خلق کر کے 14 ایسے بنائے کہ پہلے ایک ہی نور سے، اور وہ نور جو تھا اللہ کے نور کا اثر تھا، اختراع کیا گیا، یعنی اس نور سے ان کا نور بنا، جس کو نور محمدی، نور اول، نور الاصل کہتے ہیں۔ اس نور سے 5 نور بنے، ان 5 سے 14 نور بنے۔ جب 14 سمٹتے ہیں تو 5 میں آ جاتے ہیں، جب 5 سمٹتے ہیں تو 1 میں آ جاتے ہیں، جب ایک ہی کسا کے نیچے 5 آتے ہیں تو جبرائیل بھی کہتے ہیں یا ربی ومن تحت الکسا، یا تو کتنا ضروری ہو کہ جبرائیل معرفت کرا رہے ہیں ہمیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، ممن تحت الکسا۔ اللہ نے نور واحد کی فضائل بیان کرتے ہوئے کہہ دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو واحد نور ماننا ضروری ہے تاکہ احد سمجھ میں آ جائے۔ اگر اللہ کو واحد کہا تو واحد تو نمبر ہے، اگر 1 کہہ دیا تو 1 تو لسٹ میں آتا ہے، 1 آتا ہی نہیں جب تک 2 نہ ہو، 1 کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی جب تک 2 نہ ہو، 3 نہ ہو۔ تو وہ فہرست دکھا دیجئے مجھے جس میں نمبر 1 پہ اللہ ہے، نمبر 2 پہ کس کو رکھ رہے ہیں آپ؟ جس کو بھی رکھ دیا شرک ہو گیا، شرک، کیونکہ آپ نے لسٹ میں شامل کر دیا اللہ تو یک و تنہا ہے اپنے مقام پر، کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو آپ 1 نہیں کہہ سکتے۔ اگر 1 کہہ بھی دیا اور 2 بھی نہ رکھا تو کوئی کہہ دے گا آج کا بچہ آ کے، یہ تو ایج آف ٹیکنالوجی اور وہ ہے، کہہ دے گا 0.9 کون ہے، 0.9 پہ کس کو رکھ رہے ہیں؟ 1 سے پہلے تو 0.9 آتا ہے، اس سے پہلے 0.8765432 آتا ہے، وہاں کس کو رکھ رہے ہیں؟ ضروری تھا کہ اللہ کو نمبر سے پاک کر دیا جائے، اور پاک کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پتہ ہو کہ نمبر کون ہے، تو پتہ چل گیا کہ 1 ہے، 1 واحد۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ کو آپ یا اول ہو یا آخر ہو تو کہہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ہے نہیں، کیونکہ اول کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ آخر بھی ہے، اور امام نے کہا کہ وہ ہے جس نے ہر شے کو ایک دوسرے کی ضد پہ خلق کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ تو اولو کہیں گے تو آخروں تو ضد ہے اولو کی، تو اللہ کو اولو نہیں کہیں گے، ضروری ہوگا کہ کوئی ہو جو اولو ہو۔ جب اس اولو کو پہچان لو گے تب اللہ کی معرفت ہوگی، اور اولو کون ہوگا؟ وہی ہوگا جس نے آ کے کہا تھا اس کرے عرض پہ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اول میں میرا نور خلق ہوا ہے۔ تو حبیب خدا بتا رہے ہیں وہ ہے اولو، جب وہ اولو ہے تو پھر آخروں کون ہے؟ آخروں کا اعلان سورہ رحمان میں ہو گیا، کہا کہ کل من علیہا فان، جب ہر شے فنا ہو جائے گی باقی رہ جائے گا کون؟ جو آخروں ہے، جو آخروں ہے۔ باقی کیوں رہے گا؟ کیونکہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے۔ کہا کہ فزسسٹ نے 2 دوربینیں باہر لگا دی، ٹیلیسکوپ، اور کہا کائنات آج تک پھیل رہی ہے اور روزانہ پھیل رہی ہے۔ ہم نے کہا یہ تو قرآن نے کہہ دیا تھا سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اس کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہا کائنات پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک نقطہ ہے جہاں سے کائنات شروع ہوئی تھی، ضروری ہے کہ نقطہ ہو۔ اب لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب نے صرف با کی بات کی تھی جب کہا تھا انا نقطہ تحت البا، نہیں، خلقت کے نقطے کو علی کہتے ہیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تو نہیں ہوگا نا خلقت کا نقطہ، اللہ تو نقطہ نہیں ہو سکتا نا۔ یہی تو معجزہ ہے اللہ کا کہ وہ علی جو کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ نقطے میں سما جائے، یہ معجزہ ہے یہ
کہ وہ علی کہ جس نے کہا کہ کائنات ایسی ہی ہے جیسے میرے ہاتھ میں ہو، جب کہا کہ یا علی آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، کہا تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا 5 انگلیاں ہیں۔ اچھا اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، کم از کم دیکھ تو لیتے پہلے، بغیر دیکھے جواب دے دیا 5 ہے۔ اے خطا کار انسان، تمہیں تو پتہ ہے بغیر دیکھے کتنی انگلیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں، مولا کائنات سے چاہتے ہو سوچیں پہلے جواب دینے سے پہلے، جا کے شورا قائم کرے اور سب میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے کنسلٹ کر کے پوچھیں، کسی سے جا کے کوئی فتویٰ لیں۔ یہ مولا کائنات ہے، کائنات کے مولا، کہا کہ میرے لیے کائنات ایسے ہی ہے جیسے تمہارا ہاتھ ہے، یعنی کہ جو کائنات کو ایسے دیکھے جیسے ہاتھ ہو تو وہ کائنات کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے نا۔ کائنات تو چھوٹی ہو گئی، علی بڑا ہو گیا، آپ کا ہاتھ تو آپ سے چھوٹا ہے نا۔ میں نے کہا مولا نے بھی کیا تشبیہ دی ہے اپنے ہاتھ کی اور کائنات کی۔ میں نے کہا کائنات علی کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے لیے ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اے انسان، تم اپنے ہاتھ سے کہتے ہو کہ ذرا یہ کام کر دینا میرے لیے۔ ابھی میں نے پانی پیا، میں نے اپنے ہاتھ کو کوئی حکم تو نہیں دیا کہ ذرا یہ پانی پلا دو مجھے، نہ میں نے بیٹھ کے تفکر کیا اور سوچا اور الہام بھیجا کہ اے ہاتھ مجھے پانی پلا دے۔ نہ ای میل آئی، نہ ٹیکسٹ آئی، نہ میں نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے جبرائیل جا کے ذرا میرے ہاتھ کو بتا دینا کہ پانی پینا ہے مجھے۔ اگر آپ میرے ہاتھ سے پوچھیں گے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا، میرا ہاتھ یہی جواب دے گا کہ شیبہ نے ارادہ کیا، مجھے معلوم ہو گیا۔ شیبہ کے ارادہ کرتے ہی مجھے معلوم، میں نے کر دیا۔ تو اب اگر اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اگر کسی نے کہا سیف اللہ کہنے والے اپنے آپ کو، بڑے لوگ آئے اللہ کی تلوار تو بن گئے، کوئی اللہ کا ہاتھ بن کے دکھائے ذرا۔ کہا کہ سیف اللہ بننے کے لیے بس تلوار ضروری ہے، چاہے نیام سے نکلے نہ نکلے، چاہے 0 میٹر تلوار ہو، آج تک صرف پالش ہی ہو رہی ہے، ایک کافر کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑا اس تلوار پہ آج تک، ایک مشرک کو کاٹا نہیں اس تلوار نے آج تک، لیکن چلو سیف اللہ کہہ دو اپنے آپ کو۔ ارے ہمت ہے تو ید اللہ کہہ کے دکھاؤ نا۔ محمد وآل محمد، بڑے بڑے سچے بنے، سخی بنے، تو فرق کرنے والے بنے، ہمت ہے تو وجہ اللہ کہو نا اپنے آپ کو، ید اللہ کہو، عین اللہ کہو، لسان اللہ، اذن اللہ۔ نہیں، یہ القاب نہیں چوری ہو سکتے، اس کے لیے علی کا بازو بھی تو چاہیے ید اللہ کہنے کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ آپ کا ہاتھ آپ کی مرضی سے چلتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کی مرضی سے اللہ کا ہاتھ چلتا ہے، جو ارادہ کر دیا، جو ارادہ کر دیا۔ اس لیے کہا کل من علیہا فان، ہر من جو ہے نا، ہر من کیا ہے، جو میں کہتے ہیں، جس کی ذات ہے، جتنی بھی ذاتیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، وہ یبقا، ایک ہی چیز باقی رہے گی۔ اے سورہ رحمان، یہاں پہ اللہ آ جاتا نا، یہاں پہ اللہ آ جاتا کہ باقی رہے گا۔ اللہ بتا رہا تھا میرے لیے نہ فنا ہے نہ بقا ہے، اگر میری بقا کو سمجھنا ہے تو واحد کے ذریعے سے سمجھو، میں احد ہوں، واحد سے پتہ چلے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ ایک نقطہ ہے جہاں سے کائنات پھیلی ہے، جہاں سے کائنات پھیلی ہے وہ ایک نقطہ ہے، اور اس لیے قرآن نے اس کا اس طرح سے بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یوم یقول کن فیکون، جس دن کن فیکون کہا، یوم یقول بالحق، جس دن حق کے ساتھ کہا گیا، پتہ چلا کہ کوئی ہے جس کو اللہ حق کہتا ہے، کوئی ہے جس کو اللہ حق کہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ حق، قیامت حق، قرآن حق، انبیاء حق، جہنم حق، جنت حق، ملائکہ حق، جتنی چیزیں حق، لیکن قرآن کس کو حق کہتا ہے؟ اللہ کس کو حق کہتا ہے؟ یہی تو ہے۔ اب ایک نبی نے حق بتایا تھا، اور نبی نے حق کی تعریف یہ بتائی تھی کہ جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں حق کو موڑ دے۔
محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ نے کس کو حق کہا؟ نبی نے تو کہا کہ حق علی، علی کے پیچھے چل رہا ہے، جہاں علی قدم رکھتا ہے وہاں حق کا قدم پڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ علی تنہا بھی کھڑا ہو، کل کائنات ایک طرف ہو، حق وہیں پہ ہوگا جہاں علی ہے۔ لیکن میں کیا کروں جب اللہ نے کہہ دیا اور اپنے حبیب سے کہا، اور اس وقت کہا جب فتح مکہ ہو گیا اور بت شکنی کرنے کے لیے جا رہے تھے اور عصا ہاتھ میں تھا، اور کہا اے میرے حبیب تنہا نہ جائیے گا، بت شکن کو ساتھ لے کے جائیے گا، کوئی ہے جو بت توڑے گا۔ شاید حبیب خدا نے کہا ہو یہ اتنے لمبے لمبے افراد ہیں، ان کو بھی لے جاؤ، یہ بھی توڑ دیں گے، آج تک کسی کو مارا تو نہیں انہوں نے، وہ بت پڑے ہیں انہی کو توڑ دیں گے۔ شاید جواب آئے گا کہ نہیں، جس کے دل میں بت ہو وہ بت شکنی نہیں کر سکتا۔ بے شمار۔ اور پھر کہا کہ اے جبرائیل جا کے کہہ دو، کیا کہو؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یہ دعا مانگ کے کہنا، واجعل لی، اور مجھے دے من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے دے سلطانا نصیرا۔ کہا سلطان النصیرہ کون ہے؟ کسی اور کو نہیں دیکھا آتے ہوئے، آئے علی ابن ابی طالب، کوئی اور نہیں کھڑا تھا کاندھوں پہ، کھڑے تھے علی ابن ابی طالب۔ جب قرآن اعلان کرے سلطان النصیرہ آ رہا ہے تو دنیا دیکھتی ہے علی آ رہے ہیں، کیونکہ ناصر مدد کرتا ہے جب مانگو، نصیر مدد کرتا ہے چاہے مانگو یا نہ مانگو، اور جس سے ہر نصیر مدد مانگتا ہے اس کو سلطان النصیرہ کہتے ہیں، علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے ایسے حی مجمع کو۔ اس دور میں جب سب مردہ لاشیں چل رہی ہیں، جب علی نہیں ہوتا دل میں تو حیات بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے حیات رکھی ہی علی کی ولایت میں، حیات ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، نوجوان آج کل بحث بھی کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو نہیں مانگی تھی یہ زندگی، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ شریعت لاگو کر دو، یہ دین لاگو کر دو، پیدا بھی کر دیا، مصیبتیں بھی ڈال دیں، یہ سب پرابلمز بھی ہو گئی، میں نے تو کہیں کانٹریکٹ تو میں نے سائن نہیں کیا تھا کہ مجھے یہ سب چاہیے، جو مجھ پر مسلط کر دیا اور مجھے زندگی دے دی۔ میں نے کہا کس خوش فہمی میں ہو تمہیں زندگی مل گئی ہے، کس خوش فہمی میں ہو؟ تم ڈاکٹروں کی زندگی کی بات کرتے ہو، ہارٹ بیٹ سے لائف نہیں ہوتی، ریسپریشن سے لائف نہیں ہوتی، پلس سے لائف نہیں ہوتی، الیکٹریکل ایکٹیویٹی برین میں اس سے لائف نہیں ہوتی، لائف اس سے ہوتی ہے جو اللہ کہے لائف ہے۔ ورنہ تو مدینے میں بھی زندہ تھے لوگ، مدینے کے لوگ زندہ تھے۔ سورہ انفال میں 24ویں آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کون ہے؟ وہ جو زندہ ہیں، ایمان لانے والے، مدینے میں چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والوں جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دے گی، جو تمہیں حیات دے گی۔ لبیک کہہ رہے زندہ نہیں ہے کیا؟ بلایا جا رہے زندہ نہیں ہے کیا؟ ایھا الذین آمنوا ہے زندہ نہیں ہے کیا؟ لیکن کہا نہیں ابھی زندہ نہیں ہو۔ امام محمد الباقر الصلاۃ والسلام علیہ سے پوچھا گیا، تفسیر البرہان میں سید ہاشم حسین بحرانی نے نقل کیا کہ جب امام سے پوچھا گیا یہ کون سی چیز ہے جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے زندہ لوگوں کو کہ حیات ملے گی، امام نے کہا یہ کچھ اور نہیں ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے، ولایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پتہ چلا ولایت میں ہی حیات ہے۔ اس لیے مولا نے کہا تھا اے سلمان یہ مت دیکھو کتنی کثرت سے طواف کعبہ ہو رہا ہے، یہ سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کہا زندہ کون ہے؟ جس کو اپنے امام کی معرفت ہو وہ زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
پتہ چلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا، اللہ نے حیات نہیں دی. اللہ کی گواہی دے رہے ہو، اللہ خود حیات نہیں دے رہا. اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اللہ حیات نہیں دے رہا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں نے تو نہیں کیا ایسا، میں کیا کروں. جیسے ہی کہا اشہدو ان علی ولی اللہ، حیات مل گئی. اب زندہ ہو گئے تو اب حیات ملی. پتہ چلا یہ ظرف آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اس لیے کہا کہ جب علی آ رہے تھے کعبے کی طرف تو قرآن نے اس طرح سے اعلان کیا. اب اللہ اعلان کر رہا ہے، آ رہے ہیں علی. اللہ کہہ رہا ہے قل جاء الحق. سورہ اسراء ورس نمبر 80 بیان ہوئی تھی، اب 81. کہا قل جاء الحق، آ رہے علی. اللہ کہہ رہا ہے آ گیا حق، آ گیا حق. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ جس کو حق اللہ کہتا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کائنات کو خلق کیا. یوم یقول کن فیکون. دو اشارے مل گئے کہ اللہ اپنا وسیلہ سمجھا رہا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہنے کی کہ میں نے حق کے ساتھ بنایا. کیا اللہ کوئی کام بغیر حق کے کرے گا؟ کوئی عمل ہوگا بغیر حق کے کہ اللہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس میں حق نہیں تھا، اس کام میں حق تھا. اللہ نے یہ حق کے بغیر کر دیا، یہ حق کے ساتھ کر دیا. نعوذ باللہ. نہیں، پتہ چل رہا ہے حق کوئی ہے اور اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے حق کے ساتھ خلق کیا ہے. یہ وسیلہ ہے، وسیلہ. یہ نور معصومین کا وسیلہ ہے جس سے کائنات کو خلق کیا گیا. اور اس لیے کہا یوم یقول کن فیکون. اے میرے رب، اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہنے کی کن فیکون، وہ تو ارادہ کرے خلق ہو جائے. دیکھیے اگر توحید سمجھانی ہوتی نا تو قرآن اس طرح سے کہتا کہ اللہ نے ارادہ کیا خلق ہو گیا. توحید سمجھ میں آ گئی، ختم، معاملہ ختم ہو گیا. آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. آپ نے کہا ہاں ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، کر لیتے ہیں. ارادہ کیا تھا امام بارگاہ آنے کا، آ گئے. ارادہ کرتے ہیں کچھ بنانے کا، بنا دیتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں کچھ کرنے کا، کر لیتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں اٹھنے کا، اٹھ جاتے ہیں. آپ ہی تو ارادے کرتے ہیں. آپ کی ہر چیز ارادے کے ساتھ ہوتی ہے. ارادہ کیا ہو گیا، ارادہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کو کیا ضرورت تھی کہنے کی کہ میں نے کہا کن فیکون. کہ انسان ویسے ہی توحید سمجھ میں نہیں آ رہی، اب مجبور ہو گیا سوچنے پہ کہ کن فیکون کہا تھا. آیت آگے بڑھ رہی ہے قولہ الحق. یہ جو کن فیکون ہے نا یہ قولہ الحق ہے. کیا ہے؟ حق کا قول ہے. حق کا قول ہے کن فیکون. بات تھوڑی سی ہیوی ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا کچھ جذب ہو رہا ہے، کچھ کم جذب ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے آہستہ. اور یاد رکھیے گا میں کہیں جا نہیں رہا، میں یہی ہوں. آپ مجھے مطلب 4 دن تو ہوں نا، تو انشاءاللہ اور آپ مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی بات ضرور پوچھ لیجیے گا، کیونکہ چہرے کچھ مسکراتے ہیں، کچھ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ آسان امر نہیں ہے، آسان امر نہیں ہے. کہا کہ یا تو نبی مرسل ہو، ہمارا امر سمجھ میں آئے گا، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان اللہ نے لے لیا ہے، ورنہ علی قلب میں آتا ہی نہیں ہے. تو اے مومن جن کے اللہ نے تمہارے قلب کا امتحان لے لیا ہے، جو علی کا نام سن کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہا قولہ الحق، قولہ الحق یعنی کہ یہ علی کا قول تھا. میں کلام نہیں کرتا. کلام کے لیے لسان ضروری ہے، لسان کے لیے دہن ضروری ہے، دہن کے لیے چہرہ ضروری ہے، چہرے کے لیے سر ضروری ہے، سر کے لیے جسم چاہیے. ارے یہ بخاری کا اللہ ہو سکتا ہے، معصومین والا اللہ نہیں ہو سکتا.
ضرورت نہیں تھی کہنے کی کہ میں کہتا ہوں کن فیکون، لیکن پتہ چلا کوئی ہے جس نے اس دنیا میں آ کے کہا تھا اگر میرے مولا کے علاوہ کسی نے کہا ہو کہ میں ہی تو کن اور یکون کے درمیان فا ہوں، میں ہی وہ فا ہوں جو کن اور یکون کے درمیان ہے، کن ہو جا، فیکون ہو جاتا ہے، جو ہونے سے ہو جاتا ہے کہ وسیلہ ہے اسے علی کہتے ہیں۔ صلی اللہ محمد اللہ نے بار بار سمجھایا وسیلہ ہے، وسیلہ ہے، وسیلہ ہے۔ ہر کسی نے کوئی وسیلہ لیا اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ نے کہا ایک ہی وسیلہ ہے میرا، ایک ہی وسیلہ ہے، بس ان کو پکڑ لو، اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں۔ جس نے کوئی اور وسیلہ پکڑا وہ ختم، اور جس نے کوئی وسیلہ نہ پکڑا وہ تو بالکل ہی گیا، کیونکہ جس نے کوئی وسیلہ نہ پکڑا اور یہ کلیم کیا کہ ہم تو ڈائریکٹ ڈائل کر کے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس نے در حقیقت وسیلہ پکڑا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ سارے وسیلوں کا انکار کر کے اس نے اپنے آپ کو وسیلہ بنا لیا۔ یہی تو ابلیس نے کیا تھا کہ جب کہا میرے وسیلے کو مانو، آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ میں نہیں کروں گا، میں اس سے افضل ہوں۔ جو علی کو چھوڑ دے وہ اپنے آپ کو علی سے افضل کہہ رہا ہے، اور اللہ کو یہ نہیں پسند۔ آدم سے بہتر کہنا پسند نہیں، کہاں کہ فخر آدم سے کہنا بہتر پسند ہوگا۔ آدم کے لیے برداشت نہیں کیا، جس نے روح پھونکی آدم میں اس کے لیے کیوں برداشت کرے گا؟ آدم کے لیے برداشت نہیں کیا، جن دو ہاتھوں نے آدم کے پتلے کو سنوارا تھا اس کے لیے کہاں سے برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ نہیں، ابھی بھی یقین نہیں آیا دنیا کو۔ سورہ یاسین آخری سے پہلے والی آیت، انما امرہ اذا اراد شیئا۔ میں نے کہا چلو شکر ہے، یہاں پہ اللہ اب توحید سمجھا رہا ہے، یہاں پہ اللہ اب توحید سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، لیکن کہا نہیں شیبہ تم نے غور سے نہیں پڑھا، امرہ لکھا ہے، امرہ لکھا ہے، ہو نہیں لکھا۔ انہو ہو تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، ہو یہ امرہ کون ہے؟ یہ تو ترجمہ یہ ہوا اس کا امر، اس کا امر۔ جب اس کا امر تو یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں، اس کا امر کون ہے؟ دنیا والوں ہمیں دکھا دو، سورہ یاسین تو کہہ رہا ہے اس کا امر ہے انما امرہ، اور انما آ گیا، پتہ چل گیا بس یہی ہوگا، بس یہی ہوگا۔ انما یرید اللہ تھا نا، بس یہی ارادہ ہے، یہاں پہ انما آ گیا، بس یہی ہوگا۔ اس کا امر کیا کرے گا؟ اذا اراد شیئا۔ اب میں کیا کروں کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہو ارادہ کر رہا ہے یا امر ارادہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ارادہ کس کا ہے، ہو کا ہے یا امر کا ہے؟ جواب یہی آئے گا، بستر ہجرت پہ جب میرا امر سو رہا تھا تو مرضیہ دے دی تھی، تو سمجھ جاؤ مرضیہ یہاں، ارادہ یہاں۔ اب ارادہ اس کا ہوگا، کرے گا یہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کی معرفت کو، ورنہ اس سٹیج تک دنیا کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہوتا۔ یہ علی والے ہیں، یہ علی والے۔ قرآن ہے ہی آپ کے لیے؟ یہ جو لوگ رٹ رٹ کے جھوم جھوم کے پڑھتے رہتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے قصیدے نہیں پڑھے ہیں، اپنے قصیدے نہیں پڑھے ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں اپنے قصیدے پڑھتا رہے، اپنے قصیدے پڑھے گا تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ہمیں۔ اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس کو تو 14 سمجھ سکتے ہیں، کسی اور نے سمجھا ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی نے نہیں سمجھا۔ عبادت بھی انہوں نے ہی کی، قیام ان کا ہے، رکوع ان کا ہے، سجود ان کے ہیں۔ ہم تو ان کا قیام رکوع سجود کی شبیہ بنا کے عبادت کر لیتے ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے ان کی طرح عبادت کر لو میں قبول کر لوں گا، ورنہ ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ہمیں کیا پتہ کیا حمد ہے اس کی۔ رب العالمین، ہمیں نہیں پتہ کتنے عالمین ہیں۔
ارے ہمیں تو اپنے عرض کا نہیں پتا کتنی طے ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، ابھی تو خزانے نکلنے ہیں، ابھی تو ظہور ہونا ہے، عالمین کا ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ دو چھوٹی سی دوربینیں لگا کے کائنات میں ہم سمجھ رہے ہیں، ہمیں عالمین سمجھ میں آ گئی، نہ جانے کتنے عالمین ہیں، نہ جانے کتنے عالمین ہیں جو ابھی ہمیں نہیں پتا۔ ہم کیا حمد کریں گے اس رب کی جو عالمین کا رب ہے؟ یہ تو علی نے کیا تھا جب کہا تھا، یہ علی کے بابا نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ پتہ چلا کہ حمد وہ کرتے ہیں، ہم نقل کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی نقل کر رہے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس کو یہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے کہ تم میرے معصومین میرے 14 کی طرح سجدہ کر رہے ہو، اے میرے بندے تیری عبادت قبول ہے۔ تو یہ حدیث تھی کہ جیسے میں نماز پڑھوں ویسے پڑھنا، جیسے میں اپنی طرف سے مت بلانے لگا، کوئی اپنی مرضی سے کہا کہ قیام سجود رکوع جیسے میں کروں گا ایسے کرنا ہے، ورنہ ہم بھی بیٹھ جاتے بودھا کی طرح یوگا پوز مار کے اور ہم بھی جو ہے میڈیٹیشن کر لیتے۔ کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، جیسے وہ کرتے ہیں جیسے، اس لیے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا۔ واپس سورہ یاسین پہ آ گئے۔ ویسے تو میں نے پرومس کیا تھا کہ آیتیں زیادہ نہیں آئیں گی، لیکن لائٹ چل رہا ہے معاملہ، مجھے لگ رہا ہے ابھی کسی کے بال میں نے کھڑے نہیں کیے ابھی تک۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اس کا امر ارادہ کرتا ہے کسی شے کی، انما امرہ، دیکھیے چاہتا تو کہتا انہ، نہیں کہا انہ، نہیں کہا نا، مجبور کر دیا ہمیں کہ کوئی مانے کہ کوئی امر ہے اللہ کا اور وہ ارادہ کرتا ہے، اور ان یقول لہ اس سے کہتا ہے، یعنی کہ ارادہ اس کا ہے، کہہ امر رہا ہے۔ بھائی آپ کی زبان بھی تو آپ کے تابع چلتی ہے۔ اچھا میں ابھی بول رہا ہوں آپ سے تو میں اپنی زبان کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ کہو وہ کہو ایسے کہو ویسے کہو، اچھا میں پہلے سوچتا ہوں پھر انسٹرکشن دیتا ہوں اپنی زبان کو، اب یہ لفظ کہنا، اب یہ لفظ کہنا نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ بس جو اندر ہے وہ زبان پہ ظاہر ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، نہ کوئی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بس سوچتے ہیں ہو جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ ارادہ وہ کرتا ہے، لسان اللہ کہتا ہے کن فیکون، ایسے ہی تھوڑی لسان اللہ ہے، لسان اللہ کہا ہے، لسان اللہ کیوں کہا ہے؟ اللہ اکبر، ان یقول لہ کن فیکون، جو امر ہے نا اس کا، جو امر اس کا ہے وہ کہہ دیتا ہے اس سے، کس سے؟ جو ابھی ہے نہیں، جو ابھی ہے نہیں، ارے اس سے بات کر کے دکھائیے جو ہونا۔ آپ تو انتظار کرتے ہیں وجود میں آئے تو آپ بات کریں گے، میں کسی ایسے سے بات کروں جو ہے ہی نہیں، کیسے بات کروں گا؟ میرے علم میں ہی نہیں ہے، میرے علم میں ہی نہیں ہے، یہ تو عدم ہے، یہ وجود ہے۔ علی تو وہ ہے جو ہر چیز جو وجود میں ہو اس سے بھی بات کر لے، اور وہ جو ابھی تک ہوا نہیں اس سے بھی گفتگو کر لے۔ ان یقول لہ، مولا سلامت رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رہے۔ ان یقول لہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ لسان اللہ ہے، یہ لسان ہے جو نعرے لگاتے ہیں، یہ لسان اس لسان کی حمد کر رہی ہے، یعنی کہ واحد کے ذریعے سے احد کو پہچانا جا رہا ہے۔ احد ارادہ کرے گا، واحد بول دے گا، احد کہے گا ارادہ ہو گیا، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اے انسان تم تو اپنی زبان پہ وحی نہیں بھیجتے کہ یہ کہہ دو، سمجھتے ہو کہ اللہ 14 پہ جبرائیل کو بھیجے گا۔ جبرائیل نے تو بتا دیا کہ میں نہیں لے کے آتا وحی، کوئی مجھے پکڑاتا ہے۔ کہا اے جبرائیل کون دیتا ہے آپ کو اے جبرائیل؟ کہا معراج کا واقعہ نہیں سنا، سدرۃ المنتہا تھی، میں تو آگے گیا نہیں۔ کہا وہیں سے تو وحی آتی ہے۔ کہا تو وہاں سے کون دیتا ہے؟ کہا سنا نہیں تھا، نبی کس سے گفتگو کر رہے تھے، لہجہ کس کا تھا؟ اگر صرف لہجے کی بات ہوتی تو خاموش رہ جاتے ہم،
ہم کچھ نہ کہتے، صرف لہجے کی بات ہوتی. قربان اس ہاتھ پر جو پردے سے باہر آیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیو بیٹا جیو جیو جیو. حیدری یال حیدری یال حیدری یال حیدری یال حیدری یال. آواز پست اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل خدا کے کا دل بولا. یہ بیٹا یہ ہمارا سلامت رکھے. سید اللہ کی بات ہو رہی. واہ واہ. کیا بات ہے. پتہ چلا معراج ہے ہی یہی کہ پتہ چل جائے ید اللہ کون ہے، لسان اللہ کون ہے. اے مومن تیری بھی معراج یہی ہے کہ پتہ چل جائے وجہ اللہ کون ہے، اور وجہ اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو تسلیم خم کر دو. بس یہی مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج علی کے قدموں پہ ہے. بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو. اس سے کہتا ہے جو ہے نہیں ہو جا. جو ہے نہیں ابھی کہا اے علی اس سے گفتگو کیسے کر لی جو ہے نہیں. ابھی ہے نہیں کہہ رہا ہے ہو جا. آئے ہائے ہائے. پتہ چلا کہ مولا کے علم میں وہ ہے جو ابھی وجود میں آیا ہی نہیں ہے. اس لیے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. یعنی کہ یہ باب وہ نہیں ہے جہاں سے داخل ہو گئے. لوگ سمجھے کہ اس باب میں داخل ہونا ہے، شہر میں فٹ ہو گئے. وہ سمجھے یہ شہر مدینہ ہے، اس میں گھر پلاٹ ہوگا ہمارا، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے اس میں. یہ رسول اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ کھڑکیاں بنا کے گھسنے کی کوشش مت کرنا، نالے بنا کے تہرنے کی کوشش مت کرنا، اندر دیواریں بنا کے پھلانگنے کی کوشش مت کرنا. یہ ذات مصطفیٰ ہے، اس کا باب مرتضیٰ ہے. یہ نہیں کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ، کہ حدیث آئی تھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جس کو بھی چاہیے یدخل الباب فی المدینہ، کہ داخل ہو جائے اس باب سے. کہیں کہا ہی نہیں داخل ہو جا. کہا کہ جو ارادہ کر علم کا یاتی بابھا، یاتی بابھا. یاتی بابھا کا مطلب ہے باب سے مانگو. داخل نہیں ہونا ہے، باپ کے باہر کھڑے ہو کے ادب سے سر جھکا کے سلام کر کے مولا کو، مولا سے مانگو کہ علم عطا کر دے. سنا ہے آپ باب ہیں، یہ وہ باب نہیں ہے جہاں سے داخل ہوگے، یہ وہ باب ہے جہاں سے علم کا ظاہر ہونا ہے. ظہور علم ہوگا یہاں سے. اللہ کا علم علی سے ظاہر ہوگا، علی سے ظاہر ہوگا. اس لیے آسان نہیں ہے، آسان بالکل نہیں ہے. کہا اس ولایت کو سمجھنا، یہ دین ولایت کہاں ہے، ان 5 اصول میں کہاں ہے، فروع میں کہاں ہے. میں ہر جگہ پہ ولایت دکھاؤں گا، ہر اصول میں، ہر فروع میں. اگر علی کو نہ دکھایا تو بس یہ دین ولایت نہیں ہے. ضروری نہیں ہے لکھنا، ہر چیز میں ہے ہی ولایت. دیکھیے توحید ولایت نہیں ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تو توحید تو اعلان ولایت ہو گیا نا. عدل کیا ہے، اظہار ولایت ہے. نبوت کیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول بھی تو ولی ہے. لیکن انما لگا دیا یہاں پہ، انما لگا دیا. اب کوئی گھسے نا اس ولایت میں جس میں اللہ ولی ہو اور رسول ولی ہو، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب کوئی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیکھے تو دکھائے ذرا. کوئی دکھایا؟ کہا تفسیر کمی میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے ایک اور صاحب نے کہا یہ بڑی اچھی آیت آ گئی، اس میں علی کا نام نہیں ہے، اس میں بس یہ ہے کہ رکوع میں جاؤ کوئی انگوٹھی لے لے بس ہو جائے گی.
کہنے لگے کہ تفسیر قمی میں کہا کہ 40 اٹیمپٹس کیے ایک صاحب نے، 40۔ دیکھیے آپ داد دیجیے استقامت کو، داد دیجیے ہمت کو، داد دیجیے کہ ذرا سی بھی شرمندگی میں کمی نہیں آئی، یعنی کہ بالکل بھی جو ہے نا، بالکل تھوڑا سا بھی نہیں، ہر وقت ہر اگلے دن پھر کہا 40 دفعہ کیا کیا؟ میں رکوع میں جاؤں گا تم آنا انگوٹھی اتار لینا۔ کہا 40 دفعہ یہ ہوا کہ جب رکوع میں گئے وہ صاحب آئے انگوٹھی اتارنے، اچھا اترے ہی نا، اب اتر نہیں رہی تو کیا ہوا؟ وہ رکوع میں ہے، وہ اتار رہے ہیں، وہ ان کو گھور رہے ہیں، وہ ان سے کہے تم نے کیا پہن لیا؟ وہ کہہ رہے میں نے تو ڈھیلی پہن کے تیل لگایا تھا یہ کہ یہ سلپ ہو جائے، یہ اتر کیوں نہیں رہی؟ اب پتہ چلا کشتی ہو رہی ہے، رکوع گیا، صلاۃ گئی، کشتی ہوئی، دونوں گر گئے، نہ انگوٹھی اتری، نہ زکوٰۃ دیا، نہ ولی بن سکے۔ بے شک۔ تو دیکھیے ہم رکوع کرتے ہیں، آپ رکوع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میں رکوع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، رکوع میں زکوٰۃ دوں گا نماز بھی جائے گی، زکوٰۃ بھی جائے گا۔ آپ رکوع میں وہی کر سکتے ہیں جو آپ کو رکوع میں حکم ہے۔ ہم زکوٰۃ دیں گے باہر جا کے اور پھر مصلی پہ آ کے رکوع کر لیں گے، دونوں ساتھ کر کے دکھا دی۔ اچھا 2 عبادت ساتھ کر کے دکھا دیجیے، 2 عبادت ساتھ کیجیے۔ دیکھیے صدقہ دینا عبادت ہے، کر لیجیے، قیام میں جائیے، نماز پڑھتے پڑھتے صدقہ بھی دے دیجیے۔ اچھا کسی کو خوش کرنا، مومن کو خوش کرنا عبادت ہے، سجدے میں جائیے، مومن کو خوش کیجیے اور یہ بھی عبادت کر لیجیے۔ یعنی کہ بعض عبادات ایسی آپ مکس نہیں کر سکتے، ہے دونوں عبادت، لیکن یہ بھی جائے گی وہ بھی جائے گی۔ میں نہ جانے یہ کون ہستی ہے کہ رکوع میں ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف رکوع قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، یہ تو ولی ہے تمہارا، ولی ہے۔ پتہ چلا عام انسان نہیں کر سکتا، ضروری ہے کہ وہ ہو جو رکوع میں ہو۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ بس اس پہ گفتگو جو ہے کل ہوگی۔ رکوع کرنے والے کون ہیں؟ کیوں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ اور جس آیت تک مجھے پہنچنا تھا میں نہیں پہنچا، لیکن چلے اس آیت کو بیان کر کے نہیں بلکہ یہ کل کے لیے، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا تھا ٹائم کے حساب سے کل ویک ڈے بھی ہے۔ تقریباً 50 منٹ سے تھوڑے کم ہو گئے ہیں، لیکن ایسے علی والوں کے سامنے مجھے وقت کا ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ مولا آپ کی معرفت کو سلامت رکھیں، اور بس مجھے یہی ثابت کرنا ہے کہ دین بھی علی ہے، کہ جس وقت عاشور کے دن وہ مولا جنہوں نے کسی سے اجازت نہ لی تھی کربلا جانے کے لیے، جب اپنی دختر کو سینے پہ لٹایا میدان میں جانے سے پہلے، اور بس یہی کہا کہ اے سکینہ، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا نہیں کر سکتا، اور اللہ کا دین نہیں بچا سکتا، اگر تم کہو تو نہیں جاتا۔ لیکن بی بی کو بھی پتہ تھا کہ دین جو ہے ولایت ہے، دین علی ہے۔ کہا کہ بابا آپ جائیے۔ وہ حسین جس نے تلوار کبھی نہ نکالی، اور نہ جانے کن کن اپنے نوجوانوں کے بچوں کی لاشیں اٹھائیں، تلوار نہ نکالی، لیکن جب کہا کہ کیوں مارا ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو، تو یہی جواب آیا بغضن لے ابھی۔ اب اپنے بابا کا نام سنا تو حسین نے تلوار نکالی۔ بس شہادت کے مصائب شاید میں کل ہی کو بیان کروں گا، لیکن آج جو ہے بی بی کا کچھ سفر کا تسلسل بیان ہو جائے کہ زندان تک کیسے پہنچی بی بی۔ کہ بی بی جب زندان میں تھیں تو ان کے کان زخمی تھے، جب دربار میں تھی تو اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کان زخمی تھے۔ 2 چیزیں ایسی تھی جو لوگوں نے دیکھی دربار میں، لیکن یہ ہوا تھا کب؟ یا تو شام غریبہ میں یا پھر سفر میں۔ ایک لوگوں نے دیکھا یزید کی دربار میں ایک 4 سالہ شہزادی کھڑی ہے، پھول جیسے گالوں پہ نیل کے نشان پڑ چکے ہیں، گلے میں رسن ہے، کان زخمی ہے، اور قمیض لال ہو چکی ہے۔ کہا قمیض لال کیوں ہو گئی ہے؟ کہا کہ پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔
کہا کہ قمیض جو تھی اتنی مدتوں سے خون سے لال ہو چکی تھی کہ جلد کے ساتھ پیوست ہو گئی تھی، اس لیے کہا کہ سید سجاد نے اسی کرتے میں دفن کر دیا تھا۔ جب پوچھا کہ یہ کان کب زخمی ہوئے تھے تو کہا کہ جب بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو رخصت کر دیا تھا اور بابا نے کہا تھا وہ پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت بی بی اپنے خیمے میں انتظار کر رہی تھی۔ کہا کہ جب حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا ہے اور قد قتل الحسین کہا ہے تو اس وقت خیموں میں آگ لگ گئی تھی۔ جب خیموں میں آگ لگ گئی تھی اس وقت جو ہے کہا کہ شمر نے لوٹنے کی کوشش کی ایک خیمے کو۔ مختار کے دربار میں شمر کہتا ہے کہ جب میں داخل ہوا پہلے خیمے میں تو آگ لگی ہوئی تھی، خیمہ لٹ چکا تھا لیکن کوئی نہ تھا۔ میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی تھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جمع کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا میں تیمم کروں گی۔ میں نے کہا تیمم کیوں کرو گی؟ کہا میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کروں گی۔ کہا کہ تم دعا کیا کرو گی؟ کہا کہ میرے بابا گئے تھے میدان میں ابھی تک واپس نہیں آئے، میں دعا کروں گی کہ اللہ سے میرے بابا کو واپس لوٹا دے۔ کہا کہ اے مختار میں سمجھ گیا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا کہ میں نے اس سے کہا جب میں نے دیکھا اس کو تو میں نے دیکھا کچھ تھا نہیں لوٹنے کو، لیکن مختار اس کے کانوں میں 2 گوشوارے چمک رہے تھے۔ جب میری نظر گوشواروں پہ پڑی تو بس میں نے اس سے کہا کہ یہ فوراً مجھے دے دو۔ کہا کہ کیا ہوا پھر؟ کہا مختار نہ پوچھ، تیری بھی اولاد ہے میری بھی بیٹی ہے، تو حسین کا بڑا عاشق ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ تجھے سزا دینی ہے، بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ اس وقت میں نے اس سے کہا کہ دے دے، اس نے یہ کیا بچی نے کہ کانوں تک اپنے ہاتھ لے کے گئی، تھوڑی دیر وہاں رکھے پھر نیچے کر لیے۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ پھر میں نے جھڑک کے بولا ہائے یہ سکینہ ہے، یہ پہلی ڈانٹ ہے جو سکینہ نے سنی ہے، یہ پہلی گھڑکی ہے جو سکینہ نے سنی ہے، یہ پہلے سخت لہجے میں کلام اس پھول جیسی شہزادی کے کانوں تک پہنچا ہے۔ وہ شہزادی جس سے حسین و علی اکبر و عباس کلام کرتے ہوں، وہ شہزادی جسے قاسم و زینب و آن و محمد کلام کرتے ہوں، اس شہزادی سے اب شمر کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے فوراً دے دو۔ کہا پھر کیا کیا اس نے؟ اے مختار وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں تک کان لے کر تک ہاتھ لے کے گئی، تھوڑی دیر وہاں رکھے پھر نیچے کر لیے۔ کہا کہ پھر تو نے کیا کیا؟ پھر میں نے تازیانہ نکال لیا۔ ہائے سکینہ نے صرف نرم لہجے کے علاوہ کچھ نہ دیکھا۔ اس سکینہ نے تو تازیانہ آج تک دیکھا بھی نہ ہوگا کہ اب جو تازیانہ نکالا ہے اب اس شہزادی کو کیا پتا اب یہی تازیانہ ہوگا، اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، جب بھی یہی سکینہ کہے گی میرے بابا کا سر مجھے دے دو تو یہی تازیانہ اٹھے گا، جب بھی تھک کے گر جائے گی یہی تازیانہ اٹھے گا، جب بھی روئے گی تو یہی تازیانہ اٹھے گا۔ تازیانہ اٹھا کے اس ملعون نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ کہا کہ اس وقت سکینہ نے پھر کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں دکھایا لے کے گئی۔ کہا مختار وہاں پہ رکھے۔ اب سے بچے میری طرف دیکھا، رو کے کہا مجھے بندے اتارنے نہیں آتے، ارے میرے بابا نے پہنائے تھے، میری ماں اتارتی ہے، مجھے اتارنے نہیں آتے۔ اس وقت مختار نے کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا باہر گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں آ رہی تھی، مختار اب وقت نہیں تھا۔ کیا کیا تو نے ملعون؟ بس اس ملعون کے ہاتھ تھے، آقا زادی بنت حسین کے گوشوارے تھے۔ کہا کہ بس یہ ہوا گوشوارے شمر کے ہاتھ میں اور سکینہ زمین پر
کہا سکینہ بے ہوش ہو گئی، یہ گوشوارے لے کے چلا گیا۔ کہا جب افاقہ ہوا، آگ میں دامن میں آگ لگ چکی تھی، آگ میں دامن میں آگ لگ چکی تھی۔ سکینہ باہر بھاگی، کچھ سمجھ میں نہ آیا، چاروں طرف دیکھا، آگ ہی آگ تھی، اندھیرا تھا، لاشیں ہی لاشیں تھی۔ کہا یا ابتا میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو؟ کہا ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بنیا بنیا الیہ۔ سکینہ گئی، جس سینے پہ سویا کرتی تھی اس پہ تو تیر تھے، بابا کے پہلو میں سین کے بچی لیٹ گئی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین، ماتم سکینہ۔ حسین 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 کہتا تھا مہاری غربت پہ ہماری، بس کرنا رلاؤ شام والوں نہ ستاؤ، 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 شام والوں نہ ستاؤ۔ کہتا تھا مہاری غربت ہماری، بس کرنا رلاؤ شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ۔ سر چچا کا میرے اس واسطے گر جاتا ہے، ان کو بہنوں کا کھلا سر جو نظر آتا ہے، غیور کے سر کو للہ نہ لوگوں نیزے پہ اٹھاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ۔ ہائے کیا کیا نہ ستم ڈھائے ہے ہم پر تم نے، ہدیے ہے چھین لی تطہیر کی چادر تم نے، اب تم وہی چادر نیزے پہ اٹھا کے ہم کو نہ دکھاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ۔ شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، میں تو رویا ہوں یہ روئی بھی نہیں ہے اب تک، تم مار لو مجھ کو ہے پے میری پھوپھی کو پھرے نہ لگاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ۔
راستے بھر یہ تڑپتے رہ پانی کے لیے، تم کو معلوم نہیں کب سے ہے پیاسے بچے، بچوں کو دکھاتے اس طرح زمیں پہ پانی نہ بہاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، شام والوں نہ ستاؤ، بیٹا جیو شام والوں نہ ستاؤ، حسین حسین بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کا سر پر بھی نہیں چادر، سر پر بھی نہیں چادر، لاکھوں ہے تماشائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا، ہے خاک سفر سر پر اور ہاتھ رسل بسا، پردیس میں زینب کو، پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، دریا کے کنارے تم آدھا سے گئے لڑنے، سب دیکھ رہی تھی میں دروازہ خیمہ سے، اب جنگ ہماری بھی، اب جنگ ہماری بھی، دیکھو تو ذرا بھائی، عباس ہو، بازار میں بنت علی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، سر پر بھی نہیں چادر، سر پر بھی نہیں چادر، لاکھوں ہے تماشائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے، مشکل میں مگر میں نے بس تم کو پکارا ہے، اب ڈھونڈتی ہے تم کو بھیا میری بینا
کو آ جاؤ، مانگا ہے کنیسی میں ظالم نے سکینہ کو، ہے بات قیامت کا معصوم ہے گھبرائی عباس اللهم صل علی